Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel English with Sabah. Today's video topic is style and purpose. It's a lesson 21 BA part 2 lecture. Style and purpose mean اسلوب اور مقصد. اس ایسے میں رائٹر یہ ایکسپریس کرنا چاہتا ہے اپنے تھاٹس کو کریکٹ رائٹنگ اور اسپیکنگ آف انگلش کے بارے میں. اس کا یہ اوپینین ہے کہ رائٹر کو سب سے پہلے رولز کو فالو کرنا ہے جو کہ بیسک رول ہیں گرامر کے، تاکہ کریکٹ انگلش کو لکھ سکیں. جتنے بھی ضروری اصول ہیں رائٹر کو چاہیے کہ وہ لرن کر لے تاکہ انگلش کی اس کی رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہو سکے. یعنی جب وہ انگلش میں لکھے تو گرامرس کے رول کے مطابق اپنی لینگویج کو لکھ سکیں. فار رائٹنگ کریکٹ انگلش اٹ از نیسسری فار اے رائٹر ٹو لرن پراپر ورڈ آرڈر اینڈ کنسٹرکشن اور اسٹرکچر آف سینٹینسز. ایڈیم بھی جو ہے وہ یوزفل ہونے چاہیے. ورڈس کی ارینجمنٹ ایسے طریقے سے ہو کہ سینٹینس ایک اچھے مینر میں اور پریسائز اور سینسیبل میننگ دے سکے. انگلش کی اسٹائلسٹک رینج بہت ہی وائڈ اور ان لمیٹڈ ہے. جب ہم الفاظ کو ملا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ترتیب ہم دے رہے ہیں وہ گرامر کے اصولوں کے مطابق ہے کہ نہیں. اسٹائلس کی بات آتی ہے تو یہاں پر رائٹنگ اسٹائل ڈفرینٹ قسم کے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے. جب ہم اپنے کلوز ریلیٹیو کو یا فرینڈ کو لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ انفارمل یا انٹیمیٹ ہوتا ہے. جب بزنس لیٹر ہوتا ہے آفیشیل لیٹر تو اس میں انسان کو فارمل اور سیریس رہنا پڑتا ہے کیونکہ فارمل رائٹنگ بہت زیادہ نیسسری ہے بزنس لیٹرز کے لیے. اسی طرح سے اسپوکن لینگویج اور ریٹن لینگویج ایک دوسرے سے کوائٹ ڈفرینٹ ہیں. کچھ ایسے ورڈز اور ایکسپریشن ہیں جو کہ ریٹن لینگویج میں یوز ہوتے ہیں لیکن اسپوکن لینگویج میں ان کو ایوائڈ کیا جاتا ہے. جبکہ اسپیکنگ اباؤٹ اے بک وی کین یوز دا ورڈز این آفلی نائس بک، لیکن ریٹن فارم میں یہ فریز انکریکٹ اور امپراپر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ ورڈز ہیں جو کہ اپنا چارم اور یوٹیلیٹی کھو چکے ہوتے ہیں جن کو کلیچیز کہا جاتا ہے، یعنی بورنگ لگتے ہیں، بہت دفعہ کہہ چکے ہوتے ہیں لوگ اس کو. تو اس قسم کے جو ورڈز ہیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، وہ بہت آکورڈ دکھائی دیتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ان نیسسری اور سپر فلاس ورڈز جو ہیں وہ ہمیں یوز نہیں کرنے چاہیے. اسی طریقے سے لانگ ساؤنڈنگ اور بومبیسٹک ورڈز بیڈ امپریشن دیتے ہیں. تو اس لیسن میں اس ایسے میں رائٹر ہمیں یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ورڈز کو جو یوز آف ورڈز ہیں اور جو چوائس ہے وہ بڑی کیئرفلی کرنی ہوگی. اچھا، ان دا لاسٹ رائٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ لینگویج شوڈ بی سلیکٹڈ اکارڈنگ ٹو دا اوکیژن. وہ ایڈورٹائزرز کو بلیم کرتے ہیں، نیوز رپورٹرز کو، ہسٹورینز، پولیٹیشینز فار یوزنگ ان اپروپریٹ اینڈ آکورڈ لینگویجز. ان کی رائٹنگز کو ہمیں بہت ہی محتاط طریقے سے پڑھنا چاہیے، یہ رائٹر کا کہنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس میں چھپا ہوا مطلب، یعنی جو پولیٹیشینز، ہسٹورینز، نیوز رپورٹرز، ایڈورٹائزر جو لکھا ہوا ہے ان کا، اس میں جو چھپا ہوا میسج ہے، چھپا ہوا مطلب ہے، اور اس کے بعد ایگزیکٹ پوائنٹ آف ویو کو ڈرائیو کرنا ہے کہ رائٹر کا کہنے کا مقصد کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آبجیکٹیو ریڈنگ کی عادت اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے. اسپیشلی ہمیں نیوز آرٹیکلز بہت ہی گریٹ کیئر سے پڑھنا چاہیے. رائٹر نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ناول یا کسی نظم میں ارادی باتوں اور باریکیوں سے متاثر ہونے کے لیے ہمیں برابر احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اشتہار دینے والوں اور پروپیگنڈا کرنے والوں کی جو باتیں ہیں برخلاف اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے. تو ان کا مطلب یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہمیں پیچھے چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں آبجیکٹیو ریڈنگ کی طرف کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. بس ہمیں مین مقصد اس کا نکالنا چاہیے جو ریڈنگ ہم کر رہے ہیں. رائٹر کا کہنا یہ ہے کہ کوئی زاویہ نگاہ اور کوئی نقطہ نظر اپنائے بغیر کچھ کہنا یا لکھنا بہت مشکل ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو اسٹائل اینڈ پرپس کو ایکسپلین کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل فار سچ اپڈیٹ. سی یو سون. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.